بلکہ اس سے بڑھ کے ایک اور نام ہے سورہ رقیہ۔ رقیہ کہا جاتا ہے دم کو، ہم دم کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں، دم کرنا، کسی بیمار، کوئی بیمار ہے، کوئی کہیں درد ہو رہا ہے تو دم کرنا، تو سورہ رقیہ کہا جاتا ہے اسے، کیوں؟ کیونکہ یہ سورت پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، ان کا ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، تو ان کے پاس زاد راہ ختم، تو وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے، انہوں نے اس بستی والوں کو کہا کہ ہماری مہمان نوازی کر دیں، ہمیں کوئی زاد راہ دے دیں، کوئی کھانا پینا دے دیں، لیکن ان بستی والوں نے انکار کر دیا، ان کا ہم نہیں دیتے۔ وہ قافلہ آگے چلا، ابھی مطلب تھوڑا ہی آگے نکلا تھا کہ پیچھے سے بندہ بھاگتا ہوا آیا جی کہ وہ ہمارے سردار کو نا کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ دم درود کرنا جانتا ہے تو آئے اس کا علاج کر دے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، تو وہ لیکن اس کے بدلے نا میں تمہیں ہمیں زیادہ راہ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، تو وہ گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ زیادہ راہ لے کے آ گئے۔ تو پھر صحابہ میں یہ شک پیدا ہوا کہ آیا اس کے عوض یہ چیز لینا جائز تھا یا نہیں، یہ حلال ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جب واپس آئے تو پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کا یہ بھی استعمال ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ بھی استعمال ہے۔